عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو بیٹا آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ شہری دفاع سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ شہری دفاع سے متعلق اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک ایسا محکمہ ہے جو کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں اپنے عوام کے کام آتا ہے۔ ایمرجنسی صورتحال سے مراد ہے کبھی اچانک سے سیلاب آ جائے یا خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے، جیسے بم بلاسٹ وغیرہ جس کے بارے میں ہم اس سبق میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یا خدا نخواستہ کہیں کسی فیکٹری میں آگ وغیرہ لگ جاتی ہے یا کوئی بھی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے تو یہ ایسا محکمہ ہے جو سویلینز کی مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم آرمی کو بھی کال کرتے ہیں، ایسی صورتحال میں عام طور پر ہر آرمی کو بھی بلایا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور عوام کی مدد کریں۔ جیسے سیلاب آ گیا ہے، کسی سے کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے تو آرمی کو بلا لیا جاتا ہے اور وہ لوگ آ کر ہماری مدد کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں نا۔ یہ لوگ جو ہے ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اور جو تربیت یافتہ بندے ہوتے ہیں نا وہ نہ صرف اپنی حفاظت کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ساتھ 10 اور بندوں کی بھی مدد کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلتے ہیں سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ چلیں جی، اپنی بک کھول لیجئے، صفحہ نمبر ہے ہمارا 40۔ مل گیا سب کو؟ سبق کا عنوان ہے شہری دفاع۔ جی سب کو مل گیا؟ چلیں جی، اس سبق کے ذریعے آج ہم یہ جان پائیں گے کہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ابتدائی طبی امداد کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جتنے زیادہ تربیت یافتہ ہوں گے، جتنے زیادہ اویئر ہوں گے، اتنی ہی ہم اپنی اور دوسروں کی مدد کر پائیں گے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اگر کوئی خدا نخواستہ حادثہ پیش آ جاتا ہے، جیسے کہ بالفرض اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بندے پینک کر جاتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب کیا کرے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ایسی صورتحال سے کیسے نبٹنا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اس سبق کو بڑے دھیان سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس میں بتائی گئی باتوں کو ہم نے یاد بھی کرنا ہے، بلکہ بہتر ہوگا اگر آپ اپنی ڈائری میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح اگر وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی رہیں گی تو آٹومیٹکلی ذہن نشین ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو بوقت ضرورت آپ جو ہیں وہ ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی جان جو ہے وہ بچا پائیں گے۔ پہلے میں اس کی ریڈنگ کروں گی۔ فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے اس کے ابا جان کی آواز آئی کہ بیٹا میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ اس دوران اس کی امی بھی آ گئیں اور پوچھنے پر حامد نے بتایا کہ ابا جان کا فون تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ رات کو گھر نہیں آ پائیں گے۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں، خواہ مخواہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس نے امی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امی جان نے اسے بتایا بیٹا یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال بنے۔ اس کے بعد امی نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے کہا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ جی سبق کا آغاز ہوتا ہے اور کس بات سے ہوتا ہے کہ فون کی گھنٹی بجتی ہے
سبق کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ فون کی گھنٹی بجتی ہے اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا ہے، یعنی کہ جھٹ پٹ بھاگ کے تیزی سے فون اٹھا لیا اس نے۔ دوسری طرف سے اس کے ابا جان کی آواز آئی کہ بیٹا میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا۔ اب جب اس نے جلدی سے فون اٹھایا تو فون کے دوسری طرف کون تھا؟ اس کے ابا جان، اور انہوں نے اس کو کیا بولا کہ میں آج رات جو ہے وہ گھر نہیں آ سکوں گا، اور اس کی وجہ کیا بتائی کہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے، کہ وہاں پر شہر میں کسی نے بڑی مارکیٹ میں بم کا دھماکہ کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارا جو ہے وہ جانی نقصان ہوا ہے، بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ ایمرجنسی لگا دی گئی ہے کہ اس وقت سارے ڈاکٹر فیلڈ فور ہسپتال میں پہنچ جائیں اور دوائیاں وغیرہ جو ہے ان کا انتظام کیا جائے اور بستروں کا انتظام کیا جائے، کیونکہ یہ متوقع ہے کہ بہت سارے زخمی جو ہیں وہ یہاں پہ ہسپتال میں آئیں گے، اور ڈاکٹر اور نرسز موجود رہیں تاکہ ان کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے ہو سکے۔ روٹین میں تو یہ ہونا تھا نا کہ اس کے ابا جان نے رات ہو گئی تھی، ڈیوٹی ختم کر کے گھر آنا تھا، لیکن ہوا کیا کہ بم دھماکہ ہو گیا اور ان کو نائٹ ڈیوٹی بھی کرنی پڑی، اور اس کے لیے انہوں نے فون کر کے اپنے گھر میں اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس دوران اس کی امی بھی آ گئی، اسی دوران اس کی امی بھی آ گئی، اور انہوں نے حامد سے پوچھا کہ کس کا فون ہے، تو اس نے بتایا کہ ابا جان کا فون ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے اور اس وجہ سے آج وہ رات کو گھر نہیں آئیں گے۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ حامد ایک چھوٹا سا ننھا بچہ ہے، 8-10 سال کا، ٹھیک ہے، اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ پریشان ہو رہا ہے، وہ کر تو کچھ نہیں سکتا نا، لیکن انسان کے دماغ میں سوالات آتے ہیں، جیسے آپ کچھ دیکھتے ہوں گے تو آپ کے دماغ میں بھی بہت سارے سوالات آتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کیسا ہو، اور اگر اس کو اس طریقے سے کیا جائے تو کیسا ہو۔ ٹھیک ہے، مختلف چیزیں دماغ میں آتی ہیں نا ہم لوگوں کے، بالکل اسی طریقے سے حامد بھی سوچ رہا ہے کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو اس طریقے سے دھماکہ کرتے ہیں اور بے گناہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ اب اس کے دماغ میں جو بات چل رہی تھی، اس نے وہی اپنی امی سے اس سے ریلیٹڈ ایک سوال بھی پوچھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اب وہ بچہ ہے، اس کو یہ تو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں جو دھماکہ کرنے والے ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہیں، لیکن وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ لوگ آخر ہیں کون اور ان کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایسا کر کے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ سوال وہ اپنی امی جان سے پوچھتا ہے، اور اس کی امی جان نے اس کو بتایا کہ بیٹا یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال بنے۔ گامزن آگے بڑھنا، قدم آگے بڑھانا، گامزن ہونا، قدم آگے بڑھانا، لکھ لیجئے۔ اس کے بعد امی نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے کہا، کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی، رات کافی گزر چکی تھی اور سونے کا ٹائم ہو چکا تھا، تو انہوں نے حامد سے کہا کہ تم اپنے بستر پہ چلے جاؤ اور جا کے سو جاؤ۔ حامد چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹ تو گیا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے حامد سو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض، یعنی کہ چند سکوں کے بدلے میں، عوض ہوتا ہے بدلے میں، چند سکے مطلب مراد ہے یہاں پر رقم کے بدلے میں، تھوڑی سی رقم، معمولی رقم کے بدلے میں وہ قیمتی جانوں کا سودا کر دیتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے حامد سو گیا۔ وہ سوچتا گیا اور آخر اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ دوسرے روز شام کی چائے پر اس کی ابا جان سے ملاقات ہوئی۔ حامد کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح رات بھر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں؟ اب حامد ایک ذہین بچہ ہے، وہ ذمہ دار ہے، اس کو چین نہیں آ رہا نا، اس کو سکون نہیں آ رہا یہ جانے بغیر کہ اس سلسلے کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طرف امن و امان رہے، کبھی کوئی بم دھماکہ نہ ہو، کبھی کوئی آتش زدگی نہ ہو، کبھی کوئی حادثہ نہ ہو اور کسی کی بھی جان اس طریقے سے نہ جائے۔
جی بچوں، دوسرے روز شام کی چائے پر اس کی ابا جان سے ملاقات ہوئی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جی، اس سے مراد یہ ہے کہ یقیناً صبح جو ہے وہ اسکول چلا گیا ہوگا، اور جب وہ صبح اسکول گیا ہوگا اس وقت اس کے ابا جان جو ہے وہ آرام کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ساری رات جو ہے وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، مطلب تھوڑا سا ہم لوگ خود امیجن کریں گے تب ہمیں یہ کہانی اچھے سے سمجھ آئے گی۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیونکہ انہوں نے رات بھر جو ہے وہ ہسپتال میں کام کیا تھا، ڈیوٹی کی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کی تھی، آپریشنز کیے تھے، تو وہ تھک گئے ہوں گے اور صبح گھر آ کے وہ سو گئے ہوں گے، جس وقت کہ حامد جو تھا وہ اسکول چلا گیا، ٹھیک ہے، ان کو سوتا چھوڑ کر، اور ان کی ملاقات نہیں ہو سکی آپس میں۔ پھر جب حامد اسکول سے آیا تو پھر جو اس کے ابا جان سے ملاقات ہوئی، اور اس وقت وہ چائے کا ٹائم تھا اور ابا جان بھی موجود تھے اور حامد بھی موجود تھا، ٹھیک ہے۔ تو حامد کے ذہن میں جو سوالات چل رہے تھے وہ اس نے اپنے ابا جان سے پوچھے، ٹھیک ہے، اپنے ابا جان سے پوچھا کہ انہوں نے وہاں ہسپتال میں کیا کیا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ رات بھر جو ہے وہ زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے، یعنی کہ پوری رات ان کی اسی طریقے سے گزر گئی ہے حادثے سے متاثرہ لوگوں کے درمیان۔ میں نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان میں کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں؟ اب وہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن وہ اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس طرح کے جو حادثات کا شکار لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کر سکے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ آ جائے کہ وہ کیا ایسا کرے کہ وہ ان کو جو ہے وہ زخمی جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، ان کی مدد کر سکے۔ اگلا پیراگراف دیکھیے۔ ابا جان نے اسے بتایا کہ اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ ہر صحت مند شخص کو رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ جی، یہاں تک پہلے اس کو ہم کلیئر کر لیتے، پھر آگے چلیں گے۔ اب جب اس نے اپنے ابا جان سے سوال کیا کہ وہ کس طرح کارآمد ثابت ہو سکتا ہے اور کس طرح اپنا ایک اچھا شہری ہونے کا فرض ادا کر سکتا ہے اس قسم کی صورتحال میں، تو ابا جان نے اسے بتایا کہ اگر وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا ایسا ارادہ ہے، تو اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی، یعنی کہ اسے فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ لینا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اسے وہ ساری تربیت حاصل کرنا پڑے گی، اسے سیکھنا پڑے گا کہ کس صورتحال میں اسے کیا کرنا ہے، اور پھر اس کی مشقیں بھی کرنا پڑیں گی، یعنی کہ اس کی پریکٹس بھی کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے سے جو ہے وہ دہرانا پڑے گا، تاکہ کبھی خدا نخواستہ ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو اس کو ہاتھ پاؤں نہ پھولیں اس کے، بلکہ اس کو اتنا اس کام کا تجربہ ہو اور وہ اس کو اچھے سے کر سکے۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے۔ اب یہ اس کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی یہ جان کر اضافہ ہوگا کہ محکمہ شہری دفاع جو ہے وہ حکومت نے اس مقصد کے لیے قائم کر رکھا ہے، جس میں حصہ لے کر، جس میں داخل ہو کر آپ جو ہے وہ یہ ساری جو ٹریننگ ہے، ساری تربیت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ ادارہ موجود ہے ان کے لیے جو حادثے کا شکار ہوئے ہیں، فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ معقول، بہت مناسب انتظام ہے ان کے پاس ساری سہولیات موجود ہے، سیفٹی کٹس موجود ہیں، آپ کو جو جو چیز وہاں چاہیے وہ آپ کو ملے گی، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کب کیا کرنا ہے۔ اور ہر صحت مند شخص کو رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ رضاکارانہ طور پر ہوتا ہے بلا معاوضہ، ٹھیک ہے۔ ہر صحت مند شخص کا یہ ایک فریضہ ہے، ایک فرض ہے کہ وہ یہ تربیت ضرور حاصل کرے، تاکہ وہ بوقت ضرورت اس سے جو ہے وہ کام لے اور اپنی اور دوسروں کی جان بچا سکے۔ اگلا پیراگراف دیکھیے۔ ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے، جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد بروقت ابتدائی طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے پوچھا۔ ابا جان بولے، پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے،
تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ہو جائے تو ہمیں وہاں جمگٹھا نہیں بنا لینا چاہیے، اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ حامد جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس حادثے سے اپسٹ ہوا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب اسے چاہیے، اور یہاں اس کے ابا جان ہیں جو اس کے ہر سوال کا پوری تسلی سے آرام سے اس کو جواب دے رہے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں کہ کب اسے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے، شعور علم، ٹھیک ہے، بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ ہمیں ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ کس طرح لینی چاہیے، کس طرح دوسروں کو امداد دینی چاہیے، اور کس طرح اس کو سیکھنا چاہیے، اور کس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ بنتی ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو بر وقت اس کو طبی امداد نہیں ملتی حادثے کا شکار شخص کو، یا تو پھر وہ اپنی جان دے بیٹھتا ہے، دم توڑ دیتا ہے، وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور یا پھر وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمن کے دماغ جو ہے وہ تیزی سے چل رہا ہے اور نئے نئے سوالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابا جان بولے پہلے تو ہمیں ایسے حادثات سے روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں تھوڑا ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنی چاہیے۔ وہ کس طریقے سے ہم رکھیں گے بیٹا؟ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی لاوارث بیگ ملتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہمیں ملتی ہے، کوئی باکس پڑا ہوا ہے، کوئی بائک کھڑی ہے، کوئی گاڑی کھڑی ہے کافی دیر سے، اور اس کو کوئی بھی لینے نہیں آ رہا، اس کو کوئی چلا نہیں رہا، تو ہمیں اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کوئی تخریب کار، کوئی ملک دشمن اس کے اندر بام جو ہے وہ پلانٹ کر دے، یعنی کہ بام نصب کر دے، اور پھر بوقت ضرورت جب اس کا کوئی پلان ہو اس کے مطابق اس کو وہ جو ہے وہ ریموٹ سے اڑا دے، اور اس سے پھر ارد گرد موجود عمارات اور لوگ وہ سب کچھ جو ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد پر نظر رکھیں۔ کوئی ایسی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جو بہت ٹائم سے لاوارث پڑی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے ایک بائک کھڑی ہے، اس کو کوئی نہیں چلا رہا، پتہ نہیں کون کھڑی کر کے چلا گیا ہے، ہمیں پتہ کرنا چاہیے نا، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا یہ اڑوس پڑوس میں سے کسی کی ہے، یا کسی کے گھر کوئی مہمان آیا ہوا ہے جس کی یہ بائک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس کس طرح کی گاڑی ہے، یا کس کلر کی گاڑی ہے، کس کمپنی کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر بائک کیسی ہے ان کی، یا پھر ان کا اگر سائیکل ہے تو وہ کیسا ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں عام طور پہ ہماری نظر سے گزرتی رہتی ہیں، لیکن کوئی چیز جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کے ہے، وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتی، اور وہ پڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا، تو ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ آیا یہ آپ کی ہے یا نہیں۔ جب اڑوس پڑوس میں سے وہ کسی کی نہیں ہے تو پھر ہمیں پولیس کو اس کی اطلاع دینی چاہیے، تاکہ پولیس آئے اور پتہ چل سکے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے کھلونوں میں بھی یہ لوگ بم جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اور بچے کھلونا سمجھ کر اس سے کھیلنے لگتے ہیں تو وہ بم پھٹ جاتا ہے، اور بہت سارے معصوم بچے جو ہیں وہ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کا دھیان رکھیں تو ہم بہت بڑے حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہی بات اس کے ابا جان حامد کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ چیز ہے جو ہمارے ماحول کا حصہ نہیں ہے اور ہمیں اچانک سے آ گئی ہے اور پڑی ہوئی ہے، تو ہم اس کو اگر پولیس کو اطلاع دیں گے اور پولیس اس کو لے جائے گی تو وہ جو ہے وہ نقصان سے ہم بچ جائیں گے۔ اور دوسرا کیا کرنا ہے کہ اگر حادثہ رونما ہو جائے، پہلی بات ہم نے احتیاط کرنی ہے، دوسری بات اگر حادثہ ہو گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے وہاں جمگٹا نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ اس سے جمگٹا لگانے سے مطلب بہت سارے لوگوں کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جانا، جمگٹا لگانے کا مطلب ہے بہت سارے لوگوں کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جانا، ہجوم بنا لینا، ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اور ہم نے یہ کیوں نہیں کرنا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے کہ زخمی جو ہوتے ہیں ان کو لے جانے میں پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو جو ابتدائی طبی امداد دینی ہے اس کے اندر رکاوٹ آتی ہے، اس میں وہ مشکل پیش آتی ہے۔ اور جو دوسری وجہ ہے وہ یہاں پر لکھی نہیں ہے لیکن کافی دفعہ تجربے میں آتی ہے، ایک جو ہے وہ انہوں نے بم جو پلانٹ کیا ہے مثال کے طور پر، اس کی 8 بجے کی ٹائمنگ ہے تو دوسرے کی 8:10 کی ٹائمنگ انہوں نے رکھ دی، اور وہ اس لیے کیونکہ جب بم دھماکہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھاگ کر اس جگہ پر آتے ہیں زخمیوں کی مدد کرنے کے لیے،
اور اس صورت میں جب کہ بہت سارا ہجوم لگ جاتا ہے تو دوسرا بم بلاسٹ ہوتا ہے اور اس سے بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے. یعنی کہ پہلے اگر وہاں پر مثال دے رہی ہوں، اگر وہاں پر 8-10 لوگ جو تھے وہ حادثے کا شکار ہوئے تھے تو ان کو تکلیف میں دیکھ کر جو ان کو بچانے کے لیے ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ بھاگ کر وہاں پر آئے اور وہاں پر 20-25-50 لوگ جمع ہو گئے، تو اس وقت جب دھماکہ ہوا تو وہ سب کے سب جو تھے وہ زخمی ہوئے یا ان میں سے بہت ساروں کی جو ہے وہ وہاں پر وفات ہو گئی. تو یہ زیادہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہاں پر جمگٹا نہ لگائیں. اچھا جی، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی؟ اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں. ہنگامی حالت میں عمارتوں کو خالی کرانے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے اور ان سے عام لوگوں کی آگاہی اشد ضروری ہے. آگ کو بجھانے والے آلات کا عمارتوں میں ہونا بے حد ضروری ہے. زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو. دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے چاہیے. جی بیٹا، یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں جو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں ابتدائی طور پر کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ فوری طور پر تو ڈاکٹر وہاں پہ موجود نہیں ہوگا نا، عام شہری وہاں پر ہوں گے، اور اگر عام شہری جو ہے وہ تربیت یافتہ ہوں گے تو وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے. اور وہ کرنا کیا ہے وہاں پر کہ اگر ہنگامی حالت ہے، ہنگامی حالت ہوتی ہے بیٹا جب اچانک سے ایسی صورتحال خراب ہو جائے جیسے کہ آگ لگ جائے یا کوئی بلڈنگ گر جائے خدا نخواستہ، تو اس صورت کو ہنگامی صورتحال کہا جائے گا. اور ایسی صورت میں عمارت کو سب سے پہلے خالی کروانا چاہیے، اور خالی کرانے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ راستے جو ہیں وہ متعین ہو، پتہ ہو سب کو کہ یہ راستہ ہے. جسے کہتے ہیں نا ایمرجنسی ایگزسٹ، وہ چیز ہر بلڈنگ کے اندر ایمرجنسی ایگزسٹ ہونی چاہیے. یعنی کہ ہنگامی صورتحال میں بھاگنے کا اور جان بچانے کا کوئی راستہ ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو جانوں کا بہت زیادہ ضیاع ہو جائے گا، بہت ساری جانیں جو ہیں وہ جائیں گی. اور پھر وہ جو راستہ ہے اس سے عام لوگوں کی آگاہی بھی ضروری ہے، اشد ضروری ہے. کیا؟ آگاہی، جاننا، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ راستہ ہے کدھر. اگر ایسی صورتحال ہو تو ہم نے بھاگنا کدھر سے ہے. یہ بات ان کو اگر نہیں معلوم ہوگی تو پھر ان کو راستے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. اور دوسری بات کیا کہی کہ آگ کو بجھانے والے آلات کا عمارتوں میں ہونا بے حد ضروری ہے. وہ آلات جو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے دیوار کے اوپر جو ہے انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ہر عمارت میں ہوتے ہیں، وہ آگ بجھانے کے کام آتے ہیں. تو وہ ہر بلڈنگ میں ہونے چاہیے. زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری مشکل. ایسی صورت میں اگر کوئی زخمی ہے تو اس کو فوراً کوشش کرنی چاہیے کہ تازہ اور کھلی ہوا میں لے کے آئے تاکہ اس کو سانس آئے. ٹھیک ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن ملے. دھواں اگر بھر گیا اور دھوئیں سے کوئی بے ہوش ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا ہے. مطلب اگر اس نے ٹائی لگائی ہوئی یا بٹنز اوپر تک بند کیے ہوئے کالر کے، تو آپ نے اس کے کالر کے بٹن کھول دینے ہیں، اس کی ٹائی اتار دینی ہے. ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ وہ اس کو سانس لینے میں آسانی ہو. اور پھر کیا کرنا ہے کہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد ہوش میں آ جائے. اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. حادثے میں بعض دفعہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اگر بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو کپڑے سے ایک تکونی پٹی بنا کر بازو کو گلے میں حمائل کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کپچیاں، تختیاں ٹوٹی ہوئی ہڈی کی اطراف میں رکھ کر اوپر پٹیاں لپیٹ دی جائیں تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو سہارا مل سکے. اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا ہو تو کپڑے کی گدیاں ٹھنڈے پانی میں بھگو کر زخموں کے اوپر رکھی جائیں تاکہ خون کا اخراج بند ہو جائے. یہ ساری جو ہے نا وہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ایک ایک کر کر بتا رہے ہیں کہ اگر آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے، اگر حادثہ ہو جائے اور جو ہڈیاں ہیں ان میں سے کچھ ٹوٹ جائے یا کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے اب بتاتی ہوں. یہاں وہ اب بتا رہے ہیں کہ اگر حادثے میں کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر بازو کی ہڈی ٹوٹی ہو تو کپڑے سے ایک تکونی پٹی بنا کر بازو کو گلے میں حمائل کر دینا چاہیے. اب ایک کپڑا لیا، اس کی تکون یہ شیپ ہوتی ہے بیٹا. ٹھیک ہے، اس شیپ کی پٹی بنائی. اب آپ نے کیا کیا کہ بازو کس کے اندر رکھا. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے گلے کے پیچھے باندھ دیا. ٹھیک ہے، پھر کیا کرنا چاہیے، اگر آپ کے پاس لکڑی ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی کھپچیاں یا تختیاں یعنی کہ ٹکڑے ہیں،
ٹھیک ہے، جیسے آپ کے پاس ایک لکڑی کے اتنے اس طریقے سے ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے ان ٹکڑوں کو اس کے بازو کی سائڈوں پہ رکھنا ہے اور پھر اس کے اوپر کپڑا لپیٹ دینا ہے تاکہ وہ جو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس کو ایک تو تھوڑا سا آرام ملے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی جگہ سے نہ سرکے، اور تیسرا یہ کہ مزید خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہ رہا ہو تو کیا کرنا ہے، کپڑے کی گدیاں بنانی ہے، کپڑے کا ٹکڑا لیا، اس کو فولڈ کیا اور اس کی ایک گدی سی بنا لی، اور اس گدی کو پھر ٹھنڈے پانی میں بھگویا اور زخم کے اوپر رکھ کر اس کو باندھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو خون کا اخراج ہے، جو خون نکل رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بند ہو جائے گا اور جو زخمی ہے اس کی حالت مزید نہیں بگڑے گی۔ جی اگلے پیراگراف پہ آئیے۔ اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل، رضائی، کھیس، دری یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دے اور اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے۔ آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی۔ جی بیٹا، پہلے انہوں نے بتایا کہ اگر عمارت گر جائے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر بم بلاسٹ ہو جائے یا دھماکہ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے یہ کہ جس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، یعنی کہ چہرے کو ڈھک لے، کور کر لے۔ اور وہ کیونکہ آگ اس کے، آپ کو پتہ ہے چہرے کے اوپر بہت نازک اعضاء ہوتے ہیں جیسے کہ آنکھ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو بچانے کے لیے اگر وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لے گا، کور کر لے گا، تو آگ جو ہے وہ اس کے چہرے کے اعضاء کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ چہرے کے اوپر جو اعضاء ہیں، ہمارے ہونٹ ہیں، ہمارا ناک ہے، ہماری آنکھیں ہیں، یہ بہت نازک ہوتی ہیں، ہمارے کان ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں کو بچانے کے لیے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو کور کرے اور پھر زمین پر لوٹنا شروع کر دے، یعنی کہ گول گول زمین کے اوپر لوٹنا شروع کر دے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آگ جو ہے وہ بجھ جائے گی، اور اگر کوئی دوسرا بندہ اس کے پاس ہے تو وہ بندہ اس کی کیسے مدد کر سکتا ہے۔ اگر تو وہ اکیلا ہے تو ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے، اور اگر اس کے پاس کوئی دوسرا شخص موجود ہے تو وہ کیا کرے کہ سب سے پہلے گھر میں موجود کوئی کمبل لے لے، کوئی رضائی لے لے، کوئی کھیس یا دری یا کوئی بھی موٹا کپڑا، ٹھیک ہے، اور وہ اس آدمی کے اوپر ڈال دے۔ جب وہ اس آدمی کے اوپر وہ کمبل ڈالے گا تو ہوا جو ہے وہ اس بندے تک پہنچنا بند کر دے گی، کیونکہ ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جائے گی کمبل کی وجہ سے۔ وہ انسان جس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ اگر اس کو کمبل سے ڈھانپ دیا تو ہوا جو ہے وہ کمبل کے اندر سے کراس کر کے اس بندے تک نہیں پہنچ سکے گی اور آگ بجھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کرے کہ اس کو زمین پر لوٹانا شروع کر دے تاکہ جو کپڑوں میں لگی ہوئی آگ آلریڈی پہلے سے جو لگی ہوئی ہے وہ بھی بجھ جائے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے، ایک بہت ضروری احتیاط ہے، اور وہ یہ کہ جس کو آگ لگی ہوئی ہے وہ بھاگے نہیں۔ بندے ڈر کے جب آگ لگ جائے، کپڑوں کو آگ پکڑ لے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بھاگے گا تو کیا ہوگا، آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی، اور زیادہ جلے گی، اس کو ہوا لگے گی نا، اور زیادہ جلے گی، ٹھیک ہے، اور زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ جی بیٹا، آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، یہاں پر آپ مارک کر کے ڈیٹ ڈال لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور باقی کا جو سبق ہے وہ کل ہم ختم کریں گے، اور کل ہی ہم اس کی مشق بھی کمپلیٹ کریں گے۔ آج کے لیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے پورے سبق کو 2 سے 3 بار دہرانا ہے، اور ان ضروری باتوں کو آپ نے ایک ڈائری میں لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد رہیں اور آپ کے کام آئیں۔ کیا الفاظ کے معنی اپنی کاپی پہ لکھیے گا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ نے اپنا صفحہ ریڈی کیا اور اس کے اوپر آپ نے کالم بنایا، کالم بنا کے آپ نے الفاظ اور معنی کا ایک کالم میں آپ نے الفاظ لکھا، دوسرے میں معنی لکھا۔ الفاظ سارے آپ یہاں سے مشکل ڈھونڈ کر ایک ہی دفعہ لکھ لیجئے، جتنے معنی میں بتا چکی ہوں وہ بھی لکھ لیجئے، باقی کے معنی میں کل بتاؤں گی تو آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا، اس طریقے سے آپ کا کام جلدی بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور یہ جو باتیں آپ نے آج سیکھی ہیں یہ آپ نے اپنے تک نہیں رکھنی بلکہ اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، اور ان کو بھی معلوم ہو کہ کن حالات میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم نے سمجھداری کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔
کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی باقی کے سبق کے ساتھ اور مشقی کام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.